اب یہ لوگ میٹنگ کر کے کہتے ہیں علی ولی اللہ والی اذان نہیں پڑھنے دیں گے، عزاداری حسین کے جلوس نہیں نکلنے دیں گے۔ مفتی جی وہ تو روکے گا علی ولی اللہ کی اذان، تو روکے گا عزاداری حسین کے جلوس، اور تو کیا، تیری اوقات کیا، تیری حیثیت کیا، تیری بساط کیا، تیرا وجود کیا، تیری ذات کیا، کیا پدی کا شوربہ، اور تیرے باپ امیہ سے لے کے زیادہ تک بڑے بڑے امر آئے، بڑے بڑے جامر آئے، علی اور ولی اللہ کی اذان کو روکنے والے، عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے والے، وہ روکنے والے مر گئے، مٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہواؤں میں اڑ گئے۔ لبیک یا حسین کی صدائیں کل بھی آتی تھی، لبیک یا حسین کی صدائیں آج بھی آتی ہے، لبیک یا حسین کی صدائیں قیامت تک آتی رہیں گی۔ یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا، یہ ملک پاکستان مفتی تیرے پیو نے نہیں بنایا، یہ ملک پاکستان ایک شیعہ کا بھی اتنا ہے جتنا ایک اہل سنت کا، ایک اہل سنت کا بھی اتنا ہے جتنا دیوبند کا، ایک دیوبند کا بھی اتنا ہے جتنا اہل حدیث کا۔ جن کو اتنی تکلیف ہے نا شیعہ سے، وہ ایک کام ضرور کرے اگر غیرت ہے تو کم از کم پاکستان چھوڑ دے، کیونکہ جب پاکستان بنانا تھا نا، جب پاکستان بولو یار، جب پاکستان بنانا تھا تو اس وقت جو پاکستان بنانے کا قائد اور لیڈر تھا وہ ایک شیعہ تھا، لیڈر ایک شیعہ تھا۔ اس شیعہ کے مفتی حیا کر، اور شیعہ اتنے ہی چبھتے ہیں تو یہ شیعہ کی تصویر والے جو فنڈ ہے نا، وہ جو سعودیہ سے آتے ہیں، جو ریال آتے ہیں جن کو تبدیل کرواتا ہے، ڈالر آتے ہیں جن کو کنورٹ کرواتا ہے، انڈین کرنسی آتی ہے جسے کنورٹ کرتا ہے۔ تجھے شیعہ سے اتنی تکلیف ہے، تیری جیب میں شیعہ، تیرے گھر میں شیعہ، تمہارے پرسوں میں شیعہ، تمہارے ایک ایک جگہ پہ، تیرے بے فارم پہ شیعہ، تیرے پاسپورٹ پہ شیعہ، تیری آئی ڈی کارڈ پہ شیعہ۔ تو شیعہ سے بھاگ کے تو دکھا، تو جدھر جائے گا تجھے شیعہ ہی نظر آئے گا۔ اس کا مطلب ہے جب پاکستان بنانا تھا لیڈر شیعہ تھا نا، بولو یار، ایک شیعہ لیڈر کے انڈر زیر قیادت، اس کی سنگت میں، مائیت میں، رفاقت میں، قربت میں اہل سنت بھی آئے، دیوبند بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، انفرادیت سے نکلے، اجتماعیت میں آ کے ضم ہوئے۔ آؤ میری طرف، جب سارے ایک لیڈر کے انڈر جمع ہوئے، اللہ نے 14 کی برکت سے، 14 کے فیض سے، 14 کے کرم سے، 14 کی نظر سے 14 اگست کو پاکستان عطا کر دی۔ نہیں سمجھے یار؟ وہ یارو یہ تاریخ اتفاقیہ نہیں، وہ 15-16 بھی ہو سکتی تھی، یہ 14 کیوں؟ 14 پتہ کیوں؟ اللہ جانتا تھا یہ جو 14 کی نسبت سے 14 کے ماننے والوں کو ملک دیا نا، اس میں 14 کے منکر بھی بڑے ہوں گے، 14 کے منکر بھی بڑے ہوں گے۔ اللہ نے کہا 14 کا عدد ایسا پکا کروں گا، جب تک زمانہ رہے گا پاکستان رہے گا۔ وہ 14 کے ماننے والے تو خوشیاں منائیں گے ہی، جو 14 کے منکر ہوں گے نا، وہ بھی 14 اگست کہہ کے، 14 کہہ کے، چھٹی منا کے، نئے کپڑے بنا کے، بچوں کو خرچ کر کے، وہ 14 کہہ کے 14 کو جشن تو منائیں گے نا۔ یہ ہے 14 کا راز۔ اگلی بات سن، اس کا مطلب یہ ہوا
14 کے دشمن پہ بھی لعنت، 14 کے منکر پہ بھی لعنت۔ فرق ہے نا دشمن اور منکر کا، کچھ منکر بھی ہیں۔ یا علی، جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، جو شیعہ سنی فسادات کروانا چاہتے ہیں، جو اسلام کے دو عظیم بازو ہیں شیعہ اور سنی، جو ان کو لڑوا کے پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، جو ایسے فتنہ پرور عناصر ہیں نا، یہ قرآن کے بھی دشمن ہے، یہ رسول کے بھی دشمن ہے، یہ اہل بیت کے بھی دشمن ہے، یہ صحابہ کے بھی دشمن ہے، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہے۔ اور قرآن کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں، اہل بیت کے دشمنوں، صحابہ کے دشمنوں، پاکستان کے دشمنوں، ہم تم کو تمہارے ناپاک، تمہارے غلیظ ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے، شیعہ اور سنی آج بھی ایک ہے۔ کوئی فقہ، کوئی مسلک دوسرے مسلک کے جو مقدسات ہیں ان کی گستاخی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر مسلک دوسرے مسلک کے مقدسات کا احترام سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے۔ وہ یہ جو بڑے پاکستان کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ذرا ان کے شجرے تو کھولو۔ وہ انہاں دے وڈے وڈیرے چاہندے ہی نہیں سن کہ پاکستان بن جائے۔ ہوئے 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 مفتی جی، جس اذان میں نیند کا ذکر آئے، جو نہ اللہ کا آرڈر ہو نہ اس کے رسول کا آرڈر ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا آرڈر نہ ہو، خلیفہ ثانی کا آرڈر ہو، نہ اللہ کا آرڈر۔ بلکہ میں روایت پڑھ دیتا ہوں، بعد میں مولوی فتنہ نہ ڈالے، میں روایت پڑھ دیتا ہوں۔ یہ امام مالک کی الموطا ہے، اہل سنت کے چوٹی کے امام مانے جاتے ہیں۔ امام مالک یار اتنے بڑے عاشق رسول، جو مدینہ المنورہ میں گھومتے تھے بغیر جوتا کے، اور زندگی میں ایک ہی حج کیا بڑی جلدی جلدی، اور دوڑ کے واپس مدینہ آئے۔ وہ کہتے تھے کہیں موت مدینہ کے باہر نہ آ جائے۔ اوئے ہوئے، وہ امام مالک جن کو محبت اہل بیت میں کوڑے مارے گئے۔ یہ میں نے کسی کے مروڑ یا قبض کی بات نہیں کرنی، یہ میں آپ کو روایت دے رہا ہوں۔ اگر الموطا امام مالک میں نہ ہو، وہ میرا استاد، میں اس کا شاگرد۔ بلکہ اس سے بڑی بھی بات کر دیتا ہوں، اگر یہ حدیث نہ ہو، روایت نہ ہو الموطا امام مالک میں، جو جٹلا دے میں ولدیت میں اس کا نام لکھوا لوں گا۔ اگر میں نے کھول کے دکھا دی تو قانون تو پھر دونوں طرف ہونا چاہیے نا۔ اس میں روایت موجود ہے، حضرت بلال نے فجر کی اذان پڑھی، اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، وہ سوئے رہے، حضرت بلال آ کے بیدار کیا، آپ سوئے رہے، لیٹ ہو گئے، تو حضرت عمر بن خطاب، یہ میں روایت دے رہا ہوں یار، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمانے لگے بلال کل سے ایسا کرنا، جب فجر کی اذان پڑھنا اس میں یہ ایڈ کر دینا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ کوئی ہے اس میں لڑائی؟ وہ بولو یار، مفتی جس اذان میں نیند کا ذکر آئے، نہ اللہ کا فرمان ہو نہ مصطفیٰ کا فرمان ہو، تو کہے عبادت ہے، اور جس اذان میں اللہ کے فرمان کے مطابق، مصطفیٰ کے اعلان کے مطابق علی ولی اللہ کا ذکر آئے تو تجھے مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، علی ولی اللہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں، ہوئے ہوئے علی ولی اللہ یہ شیعت نہیں۔ اس کی آواز کھولو، یہ مولائی گرج رہے ہیں، یہ علی ولی اللہ شیعت نہیں، نہ سنیت ہے نہ دیوبندیت ہے نہ وہابیت ہے، علی ولی اللہ تو ایمانیت ہے۔ کوئی علی ولی اللہ سے منہ موڑ کے، علی ولی اللہ سے تعلق توڑ کے، ربط کاٹ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو آنا ثابت کر دے۔ بلکہ یہ جن
बंदों ने मीटिंग नहीं की, जरा तवज्जो मेरे तरफ रखो, जिन्होंने मीटिंग की है कहते हैं अदालत में जाएंगे, 2 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में, इतना मोटा नाम लिख के दिया हुआ है मेरा, मुझे तो 2 साल हो गए हैं, मुझे तो कोई नजर नहीं आया। मैं एक जुमला कहने लगा हूं बड़ी खास, ये जिन्होंने इजलास बुलाया है, ये जिस मसलक से इनका तअल्लुक है ना, उस मसलक के बानी मौलाना कासिम नानोतवी, तवज्जो मेरे तरफ रखनी है, उस मसलक के बहुत बड़े बानियान में उनका शुमार होता है मौलाना मदूदी दोनों। और अगला मसलक अल हदीस मकतब फिक्र, जो अल हदीस मकतब फिक्र है उसके इमाम वो मानते हैं उनको, यानी उनको शेखुल इस्लाम कहते हैं, शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्ने तैमिया, यानी जिनके शागिर्द है इब्ने कय्यम भी और इमादुद्दीन इब्ने कसीर भी। और ये 2 मसलक हो गए। और तीसरा अहले सुन्नत, अहले सुन्नत का हर इमाम, हर फकीह, हर मुज्तहिद, हर मुजद्दिद, हर वली, हर गौस, हर सूफी, लो जी आओ मेरी तरफ, ये सारे के सारे अली वलीउल्लाह के कायल थे। ओ मुफ्ती, ओए तू अली वलीउल्लाह बाद में रोकना, ओ पहला अपने वड्डे थे पढ़। नहीं समझे यार, मैं एक जुमला ऐसा देने लगा हूं, एक ऐसी रिवायत देने लगा हूं, आपका सीना ठंडा हो जाएगा। और नासबियत और खारजियत के ऊपर मैं माउंट एवरेस्ट गिराने लगा हूं। वो K2 से बड़ी है यार, K2 से भी बड़ी, इनके बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, इनसे ये रिवायत हटाई नहीं जाएगी। और अहले सुन्नत की 50 से ज्यादा कुतुब में ये रिवायत मौजूद है। हजरात आओ हजरत अबू बकर का अकीदा बताऊं, आओ हजरत अबू बकर का मसलक बताऊं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रवायत करते हैं, कहते हैं जब महशर का मैदान होगा, हशर के दिन जब सारी इंसानियत जमा हो जाएगी, अंबिया रुसल भी, सारी कायनात जमा होगी। हजरत अबू बकर रवायत करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब लोग पुल सिरात से गुजर कर जन्नत में जाने लगेंगे, अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, अल्लाह की तरफ से पैगाम आएगा, मेरे फरिश्तों ये जो पुल सिरात से गुजरने वाले हैं इनको रोको। ओए होए होए होए, और किधर मुंह चुके आ जाए, वापस आओ जी मौला अमाल तलवाए। ओए होए, और नेकियां बढ़ गई हैं मौला, नेकियां ज्यादा हैं, ये देखो रिजल्ट हमारे पास है, नेकियां ज्यादा हैं, गुनाह कम है, इसलिए पुल सिरात से गुजर के जन्नत जाने लगे हैं। आओ हजरत अबू बकर को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? हजरत अबू बकर रवायत करते अल्लाह रोकेगा, खबरदार खबरदार खबरदार, ओए नमाजियों, ओए हाजियों, उस वक्त तक कोई पुल सिरात से गुजर नहीं सकेगा जब तक अली वलीउल्लाह की गवाही नहीं देगा। हाय हाय हाय, और मुफ्ती, ओए मुफ्ती उथे रोकी अली वलीउल्लाह। ओए होए नहीं समझे यार, अब उधर रोकना अली वलीउल्लाह, तुझे पता चलेगा कि अली वलीउल्लाह रोक के पीछे बचता क्या है। अब अगली बात बड़ी खास मैं आपको समझाने लगा हूं, जरा तवज्जो मेरे तरफ रखें, बड़ी खास बात ईमान अफरोज। ये लोग आधी हदीस सुनाते हैं, यानी विचों विचों, ये होता है यहूदियों वाला काम, अपने मतलब की निकाल लेना। मैं आज आपको पूरी सुनाने लगा, किसी को ज्यादा इसके हवाले चाहिए, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं, मैं वक्त बचा रहा हूं। किसी को डिटेल चाहिए तो नेट पे 5 घंटे के दलाल पड़े हैं, मैंने ऐसे किताबें उठा उठा के दिखाई हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, 150 से ज्यादा। तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी है, जरा कैसा इस फितने का मैं कला कमा करता हूं। तवज्जो मेरी तरफ, सारे सहाबा हुजूर के साथ आखिरी हज किया, जिंदगी भर की सारी कमाई साथ, 63 सालों का, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक सारे सहाबी साथ,
غدیر خم کے مقام پہ پہنچے. ہسٹری کا تاریخ کا سب سے بلند ممبر سجایا گیا. یہ میں من کن تو نہیں سنانے لگا وچوں اوے پوری سنان لگا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ علی ولی اللہ کیا ہے. توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے. جب سب سے بلند سٹیج لگایا گیا میرے آقا نے حضرت بلال کو حکم دیا اعلان کرو. یہ جتنے بھی ضروری اعلان تھے نا یہ حضرت بلال ہی کرتے تھے. اس لیے حضرت بلال بین بھی ہوتے تھے. فیضی صاحب آئے ہیں, اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. یہ فیضی صاحب ہیں ماشاءاللہ, بڑا کام کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی عظمت رفت دنیا تک پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے. اب آگے سنیں بڑی خاص بات. جب سارے اکٹھے ہونے کا اعلان ہوا اور حضرت بلال چونکہ اعلان سارے خاص خاص کرتے تھے اس لیے بین بھی ہو جاتے تھے, پابندی بھی لگتی تھی. جیسے میں نہیں بین ہو جاتا, 1 ماہ کے لیے اٹک میں پابندی, 2 ماہ کے لیے حافظ آباد میں پابندی, 1 ماہ کے لیے لاہور میں پابندی. حضرت بلال بھی بین ہوتے تھے, لکنت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے. ہائے ہائے مولوی جی, اگر وجہ لکنت ہوتی نا تو یہ پابندی صرف غدیر سے پہلے لگتی, غدیر کے بعد نہ لگتی. پتا چلیا گل وچ ہو رہے او پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. جب سارے اعلان پہ جمع ہو گئے, جو پیچھے تھے آگے, جو آگے تھے پیچھے, جو دائیں بائیں گھوم پھر رہے تھے, سارے جمع ہو گئے. اب سنیں ذرا, ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ دوسرے مرتضیٰ, ساری کائنات دونوں کے قدموں کے نیچے. اب مولوی ہوں نہیں سمجھ آئی علی دی. اب میرے آقا نے چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا, سوال کیا. سوال سنیں, میرے آقا فرماتے ہو میرے صحابیوں کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ کس بات کی؟ سارے صحابہ مل کے کہتے ہیں نشہد اللہ الہ الا اللہ. آقا ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں. اس کا مطلب صحابہ نے گواہی دی لا الہ الا اللہ. بولو یار, اگر لا الہ الا اللہ ہی کافی ہوتا, اوے اللہ کافی ہے, اوے اللہ ہی کافی ہے کہ ڈنڈورا پیٹنے والوں, اگر اللہ ہی کافی ہوتا تو صحابہ کرام نے گواہی نہیں دی کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ گواہی دی کہ نہیں؟ اگر لا الہ الا اللہ کافی ہوتا تو ظہور فرما دیتے بھئی تم نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دی, تمہارا دین بھی کامل ہو گیا, تمہارا ایمان بھی مکمل ہو گیا. نہیں, میرے آقا فرماتے ہیں دوسری. صحابہ کرام کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ, دوسری گواہی بھی دیتے ہیں محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنی گواہیاں ہو گئیں؟ کتنی؟ توجہ میری طرف, ترتیب دیکھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, 2 ہو گئیں. اگر تیسری کی ضرورت نہ ہوتی 2 ہی کافی ہوتی. اگر کلمہ اتنا ہی ہوتا, یہیں پہ ہی رک جاتا, تو آقا فرماتے بھئی تم نے اللہ کی توحید کی گواہی بھی دے دی, اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دے دی, میری رسالت کی بھی دے دی, لہذا تمہارا دین بھی مکمل, تمہارا ایمان بھی کامل. نہیں, توجہ ذرا میرے طرف رکھو یار. میرے آقا فرماتے ثم ثلاثۃ, اور تیسری, تیسری میں ایک بڑی خاص بات سمجھاتا ہوں آپ کو. جب میں پڑھتا تھا 1 سال میں 3 امتحان ہوتے تھے. کتنے؟ ایک ششماہی, دوسرا نماہی, تیسرا سالانہ اینول کمپلسری. اگر کوئی بچہ, بڑی خاص بات غالب صاحب, اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی پاس, نماہی میں بھی پاس, سالانہ اینول کمپلسری میں فیل ہو جائے, پاس ہے کہ فیل؟ یارو پہلے 2 میں پاس ہے. آپ کہیں گے حضرت جی وہ جو پہلے 2 تھے نا وہ تھے اختیاری, وہ لازمی نہیں تھے, حتمی نہیں تھے, فیصلہ کن نہیں تھے, کمپلسری نہیں تھے. تو جو کمپلسری, حتمی, فیصلہ کن ہے اس میں فیل ہے, تو پہلے 2 میں ہی گئے. بولو یار, میں ایک اور دلیل دیتا ہوں نا تاکہ کوئی مائک والا رد نہ کر سکے. شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں بری پڑی. آؤ ذرا میری طرف. دونوں گھروں کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے.
قبر میں 3 سوال ہیں. کتنے؟ بولو ہے. سنیوں سے بھی، شیعہ سے بھی، دیوبندیوں سے بھی، اہل حدیث سے بھی. جیڑا جائے گا 3. لو جی پہلا آ گیا. من ربوں کا. اوے مر کے آنے والے بتا تیرا رب کون ہے؟ بڑی خاص بات ہاتھ جوڑ کے دے رہا ہوں. اب مرنے والے نے کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اللہ کو پہچان لیا نا. ایک ایک جملے میں ہزاروں حکمتیں ہیں. اللہ کو پہچان لیا. اگر قبر کے امتحان میں اللہ کی معرفت سے جان چھوٹ جاتی ہوئے ہوئے تو اللہ کو پہچان لیا. فرشتے کہتے اچھا، منکر نکیر کہتے اللہ کو پہچان لیا. موجہ کر، تیری قبر جنت کا باغ بن گئی. پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، آرام کر، موجہ کر. نہ پایا جواب آیا یا نہیں آیا. دوسرا سوال پھر ہے ما دینوں کا. اے مر کے آنے والے بتا تیرا دین کیا ہے؟ مذہب نہیں تیرا. یہ مذہب اور دین کو آگے چل کے کلیئر کروں گا. تیرا دین کیا ہے؟ اب اس نے کہہ دیا دین اسلام. میرا دین اسلام ہے. اس کا مطلب اللہ کو بھی پہچان لیا، دین کا بھی بتا دیا. فرشتے کہتے بھئی کیا بات ہے تیری موجہ کر. نہیں، اس کا مطلب ہے یہ 2 پہلے سوال تھے اختیاری، ان پہ کوئی فیصلہ نہیں. جواب آئے یا نہ آئے. جیسے وہ پہلے ششماہی اور نمائی تھے نا، میرٹ چیک کرنے کے لیے، قابلیت چیک کرنے کے لیے، اوئے ہوئے اندر کی یہ چیک کرنے کے لیے. یہ پہلے قبر میں 2 بھی اس کا طبقہ چیک کرنے کے لیے کہ کدھر سے آیا ہے. اب آ گیا کمپلسری، اب آ گیا لازمی، اب آ گیا حتمی، اب آ گیا فیصلہ کن. اب فرشتے تیسرا پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد وفی روایت وآل محمد. اب فرشتے پوچھیں گے اے مر کے آنے والے بتا محمد اور آل محمد کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا. ہوئے ہوئے اب تیسرے کا جواب آ گیا تو قبر کے امتحان میں ہو کامیاب، پاس. تیسرے کا جواب نہ آیا تو پہلے 2 ایویں ہی گئے. اب 2 گواہیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر یہ 2 ہی گواہیاں کافی ہوتی، 2 ہی کافی ہوتی تو حضور علیہ السلام اعلان فرما دیتے. بلکہ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک جاتا ہے. یار میری بات نہیں سمجھے. شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے نا. تو ایسا کرنے والا جو فاعل ہوتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں نا، میں کہہ دوں، آپ کہہ دیں، صحابہ کہہ دیں، جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں. وہ شبیہ حسین کو چومنے پہ شرک کے فتوے لگانے والوں کہتے ہیں وہ گھوڑا تھوڑا جسے مولا حسین سوار ہوئے. ان عقل کے اندھوں کو، ان جاہلوں کو کوئی بندہ سمجھائے وہ شبیہ کہتے ہی اصل کی کاپی کو ہے. ہوئے 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 نہیں سمجھے یار. یہ ماہ ربیع اول میں گنبد خضرا کی شبیہ بنا کے چوک میں نہیں رکھی جائے گی. بولو یار. خانہ کعبہ کی شبیہ بنا کے بازار میں سجائی جائے گی کہ نہیں؟ کوئی جا کے اس کی بے ادبی کر دے، معاذ اللہ گستاخی کر دے، مفتی صاحب پکڑ لیں گے وہ کیوں بے ادبی کی ہے. آپ کہیں یہ اصل تھوڑی ہے، مفتی صاحب کہیں گے اصل نہیں، لیکن اس کی حرمت، اس کا نموس، اس کی عزت، اس کی تہذیب، اس کا پروٹوکول اصل والا ہے. درنگی چھوڑ دے، ینگ رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. مفتی تو بنائے شبیہ تو اس کی حرمت اصل والی ہو، تو شیعہ شبیہ حسین بنائے تو تجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟